بچوں کی حقیقی تربیت کے لیے خود ماں باپ کو اپنا طرز زندگی اس کے مطابق بنانا ہوگا۔ یعنی پہلے بچہ چونکہ ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے۔ ماں باپ اگر جھوٹ بولیں گے تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا، ماں باپ گالی گلوچ کریں گے تو بچہ بھی گالی گلوچ کرے گا، ماں باپ چیخ چیخ کے بات کریں گے، برتن اٹھا اٹھا کے ماریں گے نیچے، ان کی مرضی نہ ہونے پر ماں باپ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، مرضی پوری نہیں ہوئی، کچھ کام کہا تھا وہ گھر والی نے نہیں کیا تو اس پہ جناب وہ گالی گلوچ اور چیزیں اٹھا اٹھا کے مارنا شروع کر دے گا، تو بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ بھی کل کو یہی کچھ کرے گا۔ تو اس لیے ماں باپ اولاد کی تربیت سے پہلے ماں باپ کو خود اپنی تربیت کرنی چاہیے، انہیں سیکھنا چاہیے، کسی اچھے عالم سے، کسی اچھے پروفیسر سے، کسی عالم نیک آدمی کے پاس بیٹھیں، ان سے مشورہ کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا کہ ایک مالی جو بوٹے کام کرتا ہے باغوں میں، اس مالی کے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے تو وہ بات کرنے لگے کہ جی میرا بیٹا ماشاءاللہ حافظ ہو گیا ہے اور میرا بیٹا اتنا پڑھ گیا ہے لیکن بڑا 18-19 سال کا 20 سال کا ہو گیا ہے، اب یہ میرا کہنا نہیں مانتا۔ یہ آج ہر بندے کا یہ مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے بچہ بڑا ہو گیا، یہ بچہ کہنا نہیں مانتا، اس کو کہہ لو نماز پڑھتا ہو، حافظ بھی ہو گئے، نماز کے حافظ کوئی نہیں ملتے، ہم کہانی سنا دیتے ہیں اور جی قرآن کے حافظ بڑے ہیں، نماز کے حافظ نہیں ملتے۔ بھائی وہ نماز کے حافظ کہاں سے ملیں گے؟ وہ کوئی زمین سے اگتے ہیں یا کہیں سے نکالتے ہیں بندے؟ تو وہ مالی جو تھا نا اس کا سامنے اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے نا ایسا ایسا ہے، وہ کہنا نہیں مانتا۔ مالی کہنے لگا افسوس کی بات ہے یار، تیرا بچہ ہو اور اتنی عمر ہو گئی اور اب تک وہ سیکھا نہیں، تیرا کہنا نہیں مانتا، یا تجھ سے لڑتا ہے یا بد اخلاق ہو گیا ہے، تو عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا جی یہ میں نے تو بڑی کوشش کی۔ اس نے کہا بالکل کوشش نہیں کی، میں ایک مالی ہوں، میں باغیچے میں کام کرتا ہوں، ایک پودا جو ہے نا اس پودے کو دھیان کرتا ہوں، اس پودے کو میں نے لمبا کرنا، سیدھا لے کے جانا ہے، وہ اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں جب نکلتی ہیں نا میں ساتھ ساتھ اس کو کاٹتا رہتا ہوں، اپنی مرضی کے مطابق اس پودے کو میں لمبا لے جاتا ہوں، یا اس کو میں نے ٹیڑھا کرنا ہے، اس سے کچھ چیز بنانی ہے۔ آپ نے کبھی نیشنل جغرافی پہ دیکھا ہوگا، میں نے ایک دفعہ یورپ کے ایک ملک، انہوں نے بہت بڑے بڑے پودوں کے ساتھ نا میز کرسیاں بنائے ہوئے تھے اور وہ باقاعدہ امپورٹ کر رہے تھے باہر، دنیا بڑے مہنگے ترین لے کے جاتے تھے۔ وہ کیا ہے پودے کو موڑتے رہتے ہیں، بچپن میں چھوٹے چھوٹے ٹہنیاں اس وقت نرم نازک ہوتی ہیں، ان کو جس طرح چاہو آپ موڑ لو۔ تو مالک کہنے لگا کہ میں پودے کو اس طرح کرتا ہوں، تو میرے پودے جا کے دیکھو باغیچے میں کس طرح بہترین بنے کھڑے۔ بندے حیران ہوتے ہیں کہ یار تم نے کس طرح کر لیا؟ یار وہ درخت کے پودے ہیں، لکڑیاں ہیں، جب وہ میں نے ٹھیک کر لی ہیں تو یہ تو انسان تھا، انسان کا بچہ تھا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ وہ جو چھوٹی چھوٹی شاخیں ہم کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کاٹ دی جاتی، یہ شاخیں یہی ہیں کہ بچپن میں بچے نے جھوٹ بولا، ایک شاخ نکل آئی، آپ اس کو کاٹیں، خبردار یہ نہیں کرنا۔ پیار سے حکمت کے ساتھ اس کو سمجھا کے، کبھی برتن اٹھا کے مارا اس وقت آپ اس کو پکڑیں، سمجھائیں کہ دیکھو یہ بھی غلط کیا ہے آپ نے، اچھا اس کے ساتھ خود بھی میں نے کرنا ہے۔ یہ میں اپنا رول ماڈل بچے کے لیے بننا ہے، بچوں کے لیے ہم رول ماڈل نہیں بنیں گے تو بچے باہر سے سیکھیں گے۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے بچہ جو ہوتا ہے نا لڑکا، لڑکے کے لیے باپ کو چاہیے کہ وہ اس کا دوست بن جائے، بہترین دوست، گوڑا دوست، کہ بچہ ہر بات جس طرح دوست سے کہہ لیتا ہے وہ بچہ باپ کے ساتھ کہے۔ باپ کو اپنے باپ والی حیثیت سے نیچے آنا چاہیے، بچگانہ سوچ اپنی بڑھائے، نیچے لے آئے اور آ کے پھر وہاں بچے کو سکھائے۔ اور جب بچے کو وہ باپ بن گیا، بچے کو بیٹا بنا کے رکھے گا، وہ ان کی تفاوت آپس میں بڑا ہوگا، وہ اوپر کی بات کرے گا بچے تک پہنچے گی نہیں۔ اس لیے اس کو نیچے آنا چاہیے، نیچے آ کے بچے کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں کرنا، یہ ایسا نہیں۔ جب بچے کا آپ دوست بن جائیں گے، اس کے ساتھ کھیلیں گے، اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور اس کو خوف بھی نہیں ہو، یہ بات کو ڈرا کے رکھنا، اندر گھر میں آئے بچے دبک کے بیٹھ جائیں، یہ دبک کے بیٹھ جائیں، جو جس دن بچوں نے پر نکالے اس دن بابا جی دبک کے بیٹھ جائیں گے، وہ بچے گھر سے نکال دیتے ہیں پھر۔ تو اس لیے یہ دبکا، یہ ڈر بچوں کے دلوں میں نہیں، بچوں کے دلوں میں محبت ڈالیں، پیار کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ کریں، اور نچلی سطح میں آ کے بچوں کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ آپ نے جب بچے کو گھر میں بہترین دوست مل جائے گا
تو پھر وہ بچہ باہر کسی دوست کے ساتھ نہیں جائے گا. بچے ہمیشہ دوستوں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں. غلط دوست غلط بچے مل جاتے ہیں، وہ بچوں کو غلط لائن پہ لگا جاتے ہیں. بچے جاتے ہیں وہ گاڑیاں سب کچھ سن کے وہی گھر آ کے کرتے ہیں. یوں ہی بچی جو ہوتی ہے بیٹی کے لیے ماں کو بہترین سہیلی بن جانا چاہیے. وہ بچی اپنی بیٹی کی سہیلی بن جائے کہ بچی کو باہر سہیلیوں کے ساتھ اتنا تعلق نہ رکھنا پڑے جتنا ماں کے ساتھ ہے. تو اس طرح کر کے ہم اپنے بچوں کو پیار محبت دیں. دونوں ماں باپ اپنے بچوں پہ دیں. ہم سارا دن کمانے پہ پیسے پہ کاروبار میں اتنے انوالو ہوتے ہیں کہ بچی کی فکر ہی کوئی نہیں ہوتی. پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچی بڑی ہو جاتی ہے، وہ غلط لائن پہ لگ جاتے ہیں تو پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ بچے آپ نے بچوں کو دیا کیا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بہترین عطیہ دے سکتا ہے نا تو وہ یہ آداب ہیں، یہ طریقہ زندگی اس کو گزارنے کا طریقہ سکھا دے نا، تو یہ کروڑوں روپے اربوں روپے اس کو دینے سے بھی زیادہ افضل ہے اور زیادہ بڑا ہے.